اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ برابر میں ہمارے نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ بیسک ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، اور گزشتہ ایک دو روز سے یہاں میرے پاس آ رہے تھے۔ یہ پہلی دفعہ جب آئے ہمارے پاس اور انہوں نے اظہار کیا کہ میں شیعہ اثناء عشری ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا شاید کوئی ان کا جذباتی فیصلہ ہے، یا کوئی دنیاوی ہدف ہے، یا کوئی مقصد ہے۔ بہرحال گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے ان کو واپس بھیج دیا، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ زہرین میں تشریف لائیں۔ پھر دوسرے دن یہ زہرین میں آ گئے، تو پھر بھی میں نے یہ خیال کیا، یہ بات انہیں ابھی پتہ چل رہی ہے، میں ان کو یہ سمجھ رہا تھا کہ پھر بھی شاید یار مطلب کوئی جذباتی فیصلہ نہ ہو، یا کوئی اور ایسا ہدف نہ ہو جس کی وجہ سے یہ شیعہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ جب زہرین پہ آئے تو پھر میں نے ان سے پھر بھی آ گئے زہرین پہ، پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ابھی خود بھی بتائیں گے، لیکن جو انہوں نے مجھے بتایا وہ حق اور سچ بیان ہے، ان کے سامنے بیان دے رہے ہیں۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب ان کے اوپر کوئی جبر ہے یا ان کو زور زبردستی لایا گیا ہے، نہیں، ہم نے تو واپس بھیجا، اور 2 مرتبہ واپس بھیجا۔ پھر میں نے جب انہیں کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ مغربین میں تشریف لائیں، پھر آج مغربین پہ یہ آئے۔ جب زہرین پہ آئے تھے تب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتایا کہ آپ شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ چونکہ میں سادات ہوں، اولاد رسول ہوں، اور اپنی جدہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، مسلسل ویڈیو بنائی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، فساد نہیں ہے، تحقیر کرنا مراد نہیں ہے، توہین کرنا مراد نہیں ہے۔ ہم فقط حق کو بیان کریں گے کہ ہم بتائیں گے کہ دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کے بابا کے جانے کے بعد، یعنی رسول اللہ کے جانے کے بعد مدینے میں کیا ہوا، اور ان کو خالی لٹایا گیا، ان کے دروازے پہ دھمکیاں دی گئی، ان کا محسن شہید کیا گیا، ان کو درے مارے گئے، اور مظالم کیے گئے، ان کی تحقیر کی گئی، ان کی توہین کی گئی۔ اور ہم یہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو بھی اس پیغام کو سنے گا اور اس کے اندر ذرا سا بھی اگر ضمیر جاگتا ہوا اور وہ اس کے اندر انسانیت ہوئی تو وہ تحقیق کرے گا، سوچے گا، فکر کرے گا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہیں میرے بھائی، تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں جناب فاطمہ زہرا کے حق کو تسلیم کرتا ہوں، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان سے میں بیزاری اختیار کرتا ہوں، ان سے میں دوری اختیار کرتا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا۔ میں بعد از پیغمبر علی کو عرف و اعلیٰ مانتا ہوں، اور علی علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہوں، اور علی کو رسول کا حقیقی جانشین مانتا ہوں، رسول کا وسیع مانتا ہوں۔ یہ انہوں نے مجھ سے باتیں کی کہ میں علی ابن ابی طالب کی ذات کو بعد رسول عرف و اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ یہ بات مجھے انہوں نے کی کہ میں نے آپ تک پہنچا دی، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ شاید مولانا نے اپنے چینل کے لیے یہ کوئی اپنا ہی بندہ بٹھایا ہوا ہے اور کیا ہوا ہے، اور ہمیں نہیں، باللہ باللہ سمت اللہ میرے سر پہ قرآن آ کے رکھ دیں تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ حقیقی طور پہ یہ خود بتائیں گے۔ ان کا نام حمزہ علی عباسی ہے، اور والد کا نام حمید عبد الحمید ہے، اور میں علاقہ ایڈریس بھی مجھے معلوم ہے، انہوں نے بتایا، لیکن ایڈریس میں نہیں بتا رہا، فقط یہ اتنا بتاؤں گا جس شہر کے یہ رہائشی ہے وہ کراچی شہر ہے، کیونکہ ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج یہ اپنی مرضی سے ویڈیو بنوا رہے ہیں، اپنی منشا سے ویڈیو بنوا رہے ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ خود بتائیں گے۔ جی حمزہ علی عباسی صاحب، آپ یہ بتائیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں جو میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ یہ شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہیں، جبکہ شیعہ کے راستے میں تو کانٹے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، مطلب آسانیاں نہیں ہیں، یہاں پہ مشکلات ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ نے شیعہ مذہب کو کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں آپ نے دل سے قبول کیا ہوگا؟ کیا آپ اقرار کریں گے؟ آپ نے دل سے تو قبول کیا ہوا ہے، لیکن اب ہمارے سامنے آپ اقرار کریں گے تو یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ حق کا راستہ ہمیشہ جو ہے کٹھن ہوتا ہے، جب اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت نازل کری، تو ان پہ کتنی مشکلات آئیں، وہ اکیلے تھے،
ان کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے مسلمان ہونے والے مولا علی علیہ السلام، بے حضرت شک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک کے بعد جو ہے ہمارا اسلام پھیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تو جو ہے تجارت تھے، تاجر تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی. بے شک تو جو ہے آپ نے جب آپ حق کے راستے پہ تو تھے ہی، جب آپ نبی بنے، آپ نے اسلام پھیلایا، تو آپ نے جو ہے فاقوں کی زندگی کاٹی، بے شک شہادت شہدا دی. بے شک صحیح ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی تھی میں مولا علی علیہ السلام کو سب سے افضل مانتا ہوں نبی کے بعد. ماشاء اللہ اللہ نبی الحمدللہ ہیں، کے کوئی بعد. شک نہیں، بے شک. اور جو آپ نے حضرت پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کے بارے میں بات کی تھی، تو باغ ان کا فدق کے باغ حوالے سے صدق کھایا تھا، غصب کیا ان کا گیا، باغ صدق غضب کیا گیا تھا، کھایا گیا اور ان پہ ظلم کیا ان گیا، پہ یہ بھی ظلم و ستم کیے گئے. یہ آپ نے بات کی تھی. تو انہی یعنی حضرت علی اور جناب فاطمہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے مذہب حق کا خیر البریہ شیعہ ثنائے عشریہ اپنی مرضی اور منشا سے قبول کیا ہے. کوئی آپ پہ کوئی دباؤ کسی قسم کا نہیں کسی دنیاوی لالچ میں آپ آئے ہو یہاں پہ، نہیں یا کوئی دنیاوی ہدف ہو، نہیں. یا کوئی شادی کا کوئی چکر ہو کہ بھائی میں لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ شیعہ ہو جاؤ تو ہم آپ کو رشتہ دیتے ہیں. حالانکہ وہ شیعہ ہونے اگر سنی بھی ہے تو مسلمان ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کیوں مطلب آپ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے بالکل بھی کسی حوالے سے؟ نہیں. آپ حق اور سچ کے راستے پہ اپنی مرضی اور منشا سے آئے ہیں، جی ہاں. کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. نہیں. ابھی آپ پوری دنیا کے سامنے اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ جب ہم یہ ویڈیو ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کی اجازت ہے کہ ہم اپنے چینل پہ اس ویڈیو کو ڈال دیں؟ کوئی آپ کو کسی قسم کا خطرہ کیا ہوگا؟ کوئی مطلب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا مسئلہ ہو تو ہم آپ منع کر دیں، ہم نہیں ڈالیں، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی مرضی اور منشا سے کہتے ہیں کہ ہاں جی میری مرضی ہے، آپ بے شک اس کو آپ چلائیں چینل پہ تو ہم ڈالتے ہیں. جی چینل پہ چلائیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. آپ پوری دنیا کے سامنے آپ جو ہے وہ علی کی ولایت کا اقرار کریں گے. پہلے اللہ کی وحدانیت جو کہ پہلے سے آپ کر چکے ہیں، کیا ہوا ہے پہلے سے، اور رسول کی رسالت کا تو آپ نے پہلے سے بچپن سے، لیکن آج دنیا کے سامنے آپ دو گواہیوں کے علاوہ تیسری گواہی جو ہے علی ولی اللہ کی دیں گے اور بندے دیکھیں گے. یہ پیغام ہے دوسروں تک بھی، جو بھی حق کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ خود بخود اس کا روح اس طرف آ جاتا ہے. کوئی یہ زبردستی کسی پہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. مرضی سے آئے آپ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے عیاں کریں اس مسئلے کو اور دنیا کو بتائیں کہ آج میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے. پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ رسول اللہ وخلیفتہ خلیفۃ بلا فاصل. بلا فصل. اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل محمد. پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام. دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، علیہ السلام. تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام. چوتھے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، علیہ السلام. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام. آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، رضا علیہ السلام. نویں امام حضرت امام تقی علیہ السلام، دسویں امام حضرت امام نقی علیہ السلام، گیارہویں امام محمد حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام محمد مہدی علیہ السلام، جو اللہ کے حکم سے غائب ہیں اور جب اللہ چاہے گا تو ظاہر ہوں گے.
اور اس دھرتی کو اور اس دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بھر دیں گے، جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے آسمان سے تشریف لائیں گے اور آپ کی نیابت میں اور آپ کی نیابت نماز ادا کریں گے۔ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، حلفیہ بیان دیتا ہوں، یعنی میں آگے اپنا نام لیجئے، میں حمزہ علی عباسی حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ بعد از بعد از رسول کے انہی 12 خلیفوں کو مانتا ہوں، 12 خلیفہ کو مانتا ہوں، انہی کو حق اور سچ پہ مانتا ہوں، ان کو حق اور سچ پہ مانتا ہوں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ طیبہ طاہرہ مانتا ہوں، طاہرہ مانتا ہوں، اور یہی جو 12 خلیفے ہیں، اور یہی 12 خلیفہ ہیں، یہی خلفائے راشدین ہیں، یہی خلفائے راشدین ہیں۔ ان خلفائے راشدین کے علاوہ خلفائے راشدین کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ ہاں، کسی کی توہین بھی نہیں کرتا، توہین بھی نہیں کرتا، کسی کی تحقیر بھی نہیں کرتا، تحقیر بھی نہیں کرتا، تحقیر بھی نہیں کرتا، تحقیر لفظ ہے، ہاں، تحقیر بھی نہیں کرتا، اور اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی فساد نہیں کرتا، بس میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، ان سے دوری اختیار کرتا ہوں، اور مذہب حق کا شیعہ اثناء شیعہ اثناء شریعہ خیر البریہ کو دل سے قبول کرتا ہوں، اور آج کے بعد اپنی طرز زندگی مذہب شیعہ کے مطابق گزاروں گا، اور میں وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد میرا غسل، میرا کفن، میرا جنازہ تشیع کے مطابق کیا جائے۔ خداوند متعال آپ کے یہ توفیقات نیک میں اضافہ کرے، اور آپ کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مذہب حق کا خیر البریہ شیعہ اثناء اشریہ کو قبول فرمایا ہے اپنے دل سے، اور جبکہ ہم تو آپ کو بار بار بھیج رہے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے جانا کہ آپ واقعی دل جان سے قبول کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہماری طرف سے جتنے لوگ آپ سے ملے ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے بھی آپ کو مبارکباد دی ہے کہ آپ اس طرف تشریف لائے ہیں، اور مذہب حق کی آپ تبلیغ بھی کریں، ترویج کریں، پڑھیں، دیکھیں، اور مزید اندر آئیں کہ تشیع کیا ہے، اور تشیع کی کیا کتنے اصول دین ہیں، کتنے فروعات دین ہیں، ان میں جائیں، اور پھر آگے لوگوں میں پیغام پہنچائیں، صرف کسی سے بالکل بحث نہ کریں، نہ کسی سے بحث کریں، نہ کسی سے جھگڑا کریں، نہ کسی کچھ کہیں، آپ یہ مذہب کی ترویج کریں اور پیغام صرف پہنچاتے ہیں۔ بھائی کسی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی توہین کسی کی نہیں کرتے، ہم شائستہ انداز میں، مہذب انداز میں، پیارے انداز میں ہم جو ہے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کوئی قبول کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی قبول نہ کرے تو کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی دے، اور جو بھی کاروبار آپ شروع کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے اور پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے فضل سے غنی فرمائے، تاکہ آپ وہ پیسہ مذہب حقہ پہ بھی لگا سکیں، اس میں سے خمس نکال سکیں، زکوٰۃ نکال سکیں، غریب غربا کی مدد کر سکیں، امداد کر سکیں۔ تو ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح راہ حق پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔